لیپ ٹاپ کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتا وہ اپنے دن میں کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ حلیے سے وہ کہیں سے بھی پروفیسر نہیں لگ رہا تھا۔ بلیک پین پر لمبی گرے شرٹ کے بازو کونوں تک فولڈ کیے گئے تھے، جس میں سے کالے ٹیٹو سے بھرے سفید ورزشی بازو کسی باڈی بلڈر کا تاثر دے رہے تھے۔ بال ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی بار بار اس کو دیکھنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ اس کی سحر انگیز شخصیت کی بنا پر منہ مسلسل کچھ چبانے سے ہل رہا تھا، جو کہ اس کے ارد گرد سے بے نیاز ہونے کا اندیشہ دے رہا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا ڈائس پر آیا، لیپ ٹاپ کھول کر آج کے لیکچر کی فائل کھولنے لگا۔ گڈ مارننگ پروفیسر سارین۔ جیسیکا نے فوراً کھڑے ہو کر جوش میں سے گڈ مارننگ وش کیا، جس کے جواب میں سے اسے اگنور کیا۔ ابھی اپنی اتنی بے عزتی پر وہ سرخ چہرہ لیے بیٹھی، جبکہ کلاس میں کھلکھل کی گونج اٹھی، جسے سارین کی ایک سخت نظر نے بیچ میں ہی گھونٹ دیا۔ کلاس کی سیکنڈ رو میں بیٹھی وہ یکٹک ایک ہاتھ گال پر رکھے اسی کو دیکھ رہی تھی، بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ اس کا روز کا معمول تھا جب سے اس نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ زوفی، اپنے لیکچر پر دھیان دو، نہیں تو باہر نکال دی جاؤ گی، تم بہتر جانتی ہو۔ رشا اس کو بولتی جلدی سے اپنے رجسٹر پر جھکی۔ ظالم، دیکھنے تو دو، فقط یونیورسٹی کے سارے لیکچرز میں یہی تو ایک لیکچر ہے جو میں غور سے سنتی ہوں۔ وہ گہری سانس بھر کر بولی، غور سے سنتی ہو یا دیکھتی ہو؟ جو بھی ہو، بس مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اب دونوں ہاتھ اپنے دائیں بائیں گھال پر رکھے پروفیسر سارین کو دیکھتے بولی، جو وائٹ بورڈ پر لیکچر لکھنے کے ساتھ اس کے اہم پوائنٹس ایکسپلین بھی کر رہا تھا۔ یہ تو تمہیں سچ بتائیں گے، ابھی جب سب کے سامنے تمہیں کلاس سے باہر نکالیں گے۔ ارے یار، اس کے لیے تو کچھ بھی وقت ایک نظر تو ڈالے مجھ پر۔ بیٹا صبر رکھ، صبر، ابھی دیکھنا بس۔ لیکچر دینے کے بعد وہ باری باری سب اسٹوڈنٹ سے اپنے دیے کے لیکچر کے متعلق سوال کرنے لگا۔ سو مس زوفی، بتائیں آج کے لیکچر کے بارے میں۔ لیکن پروفیسر، میں کیسے بتاؤں؟ کیا مطلب کیسے بتاؤں؟ کیا آپ نے لیکچر نہیں سنا؟ تاثر میں یکدم سردگی آئی۔ نہیں سر، کیونکہ میں تو آپ کو دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی پلکیں جھپک کر بولی۔ کلاس کی ساری لڑکیوں لڑکوں کے منہ حیرت سے کھلے اسے دیکھنے لگے۔ میرال تو جلس کے ہی رہ گئی، حقارت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سارین کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے یہ اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ میں کوئی سرکس کا جوکر نہیں جسے آپ دیکھنے میں ہی مگن نہیں۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں، تو ذرا ان لہجوں سے پرہیز کریں، نہیں تو میں آپ کے منسٹر باپ سے تو بالکل نہیں ڈرتا، جس کی دھمکی آپ پرنسپل تک کو دیتی ہیں۔ وہ وارننگ دیتے ہوئے حقارت سے بولا، کل آپ اس سارے لیکچر کی پریزنٹیشن بنا کر لائیں گے اور کلاس میں دیں گی بھی۔ کہتے ہی وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ زوفی ایک 20 سال کی بگڑی ہوئی امیر زادی تھی، لیکن دوسری لڑکیوں سے ذرا مختلف۔ درمیانے سائز کی بوک ہیئر کٹ کو پونی میں مقید کیے جو بمشکل کندھوں تک آتے تھے، ٹائٹ جینز پر ریڈ ٹاپ اور بلیک لیدر جیکٹ پہنے۔ وہ گھور کر اس کو دیکھنے لگی جو وہاں سے جا چکا تھا۔ پھر سے کام آف، میری تو جان جاتی ہے۔ کوئی نہیں، میں کون سا کروں گی، کرتی ہے میری جوتی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتے کلاس سے بھاگ کر نکلی۔ معلوم تھا وہ اس وقت پارکنگ لاٹ میں ہوگا۔ یہ اس کا آخری لیکچر جو تھا۔ اپنی بائک کے پاس آتا وہ منہ میں ببل گم چباتا، ہیلمٹ پہن کر بھی بائک سٹارٹ کرتا کہ زوفی جلدی سے بھاگ کر آتی، اس کے پیچھے بے تکلفی سے بیٹھی تو وہ یکدم سٹل ہوتا، حیران سا پیچھے مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ جی جان سے مسکرائی، ہیلو پروفیسر، کیا آپ مجھے بھی توپ کر دیں گے پلیز؟ اس کے بولنے پر اس کی حرکت پر ہوئی اخلاق شدید غصے میں بائک سے نیچے اترا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، واپس نیچے اترو، وہ اسے وارن کرتا شدید غصے میں بولا۔ لفٹ ہی تو مانگی ہے پروفیسر، کون سا دل مانگ لیا؟ کیا مجھے لفٹ تک نہیں دے سکتے؟ دیکھیں نا، آج میرا ڈرائیور بھی نہیں ہے، بس زیادہ دور نہیں ہے، پلیز اپنے اسٹوڈنٹ کی اتنی سی مدد نہیں کر سکتے کیا آپ؟ وہ ڈیٹ بنتی بیٹھی اس کی بات کو اگنور کرتی منہ بسور کر بولی، جسٹ شٹ اپ، مزید کوئی بحث نہیں، اسٹے ان یور لمٹس۔ اس کو بازو سے سختی سے پکڑتا وہ جاہانہ انداز میں بولا اور بغیر ایک کی طرف دیکھے وہاں تو نکل گیا۔ اس کا بازو اس کی سخت گرفت سے سرخ ہو چکا تھا۔ اپنا بازو سہلاتی غصے سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ کتنا بھی بھاگو، چھوڑوں گی تو مت نہیں، وہ اٹل لہجے میں خود سے بولتی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ بیزاری سے اندر داخل ہوا، جو کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر جگہ خالی کین اور جنک فوڈ آئٹمز کے باکس یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مہینوں سے صفائی نہ کی گئی ہو۔
اپنے اوپن کچن کا رخ کرتا، وہ فریج سے انرجی ڈرنک کا کین نکال کر ایک ہی سانس میں وہیں کھڑے کھڑے ختم کرتا، لاپرواہی سے اچھالا جو کہ سیدھے جا کر بدرنگ سے صوفے پر گرا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرہ بھی کسی کباڑ خانے سے کم نہیں تھا، ہر جگہ چیزیں یہاں وہاں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر پڑے سامان کو ایک ہی ہاتھ سے ہٹاتا اوندھے منہ بیڈ پر گرا۔ پی در پہ آنے والی ان مصیبتوں سے تنگ آ چکا تھا وہ۔ نہ جانے یہ جاب اب کب تک اس کے پاس تھی۔ ہر جگہ جہاں وہ جاب کرتا کسی نہ کسی مسئلے میں پڑنے سے وہاں سے نکال دیا جاتا۔ اب یہ نئی اسٹوڈنٹ اس کے پیچھے پڑ چکی تھی، یہ بھی اب مجھے اس جاب سے نکلوا کر ہی دم لے گی۔ یہ وسیع سے اپنے تکیے پر مکہ ریسیو کرتا وہ ضبط سے اپنی مٹھی بھینچ گیا۔ گہرا سانس بھرتے اپنے والیٹ سے ایک تصویر نکال کر وہ سرخ آنکھوں سے اس میں موجود مسکراتی عورت کو شکایت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کاش آپ نے میری بات مان لی ہوتی تو آج میں در در نہ بھٹک رہا ہوتا۔ خیر، میں نے کون سا ہار مان لیا ہے، جب تک میری بات نہ مانی میں بھی اپنی ضد سے نہیں ہٹوں گا۔ اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتا وہ وجاہت اور حسن سے بھرپور انسان بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح لگا۔ اپنی ضد کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کی صورت کی وجہ سے غربت سے دوچار کر رہا تھا جو اس کو کسی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ کیا مطلب؟ موم اور ڈیڈ بزنس ٹور پر جا چکے اور مجھے اپنی اکلوتی اولاد کو بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ زوفی اس وقت سخت خراب موڈ پہ تھی، اب یہ خبر اسے مزید غصے سے دوچار کر چکی تھی۔ اس کے پیرنٹس ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے اس کے ساتھ، بچپن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک اس کو وہ توجہ اور محبت کبھی نہیں دے سکے جو اسے چاہیے تھی، اور آئے دن اس کی شکایتوں کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی، ڈانٹ اور سزا کی صورت میں۔ وہ غصے سے واپس وہیں سے پلٹی، گھر سے نکلی۔ رکیے بی بی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ دیکھیں میری سنیں۔ جین اس کو گھر کی کیئر ٹیکر ہیڈ بکھلا کر اس کے پیچھے آئی، مگر وہ اپنی کار لیتی جا چکی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ پتہ نہیں یہ لوگ سمجھتے کیا ہے، مجھے بھی تو لے کر جا سکتے تھے، لیکن نہیں، لے کر بھی کیوں جاتے، میں تو ویسے ہی عذاب ہوں ان کے لیے۔ کار ڈرائیو کرتے سخت غصے میں تھی اور ایک کی آفیت اتنی امیری ترین لڑکی سے لپ کروا رہی ہے، لیکن نہیں، نخرے ہی نہیں ختم ہوتے جناب کے۔ کسی کو میری راس ہی نہیں آتی، نہ کسی کو میری ضرورت۔ خود سے باتیں کرتی ہوں اب کسی بچے کی طرح، اونچا اونچا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آستین سے ناک اچھی طرح پونچھتی ہوئی اتنی سیریس حالت میں بھی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ ناک رگڑ رگڑ کے صاف کرنے سے سرخ ہو چکی تھی۔ دیکھنا پروفیسر، خود سے محبت کرنے پہ مجبور نہ کر دیا نا تو میرا نام بھی زوفی نہیں۔ وہ تصور میں پروفیسر ہی بولی۔ اپنی ان گنت سوچوں میں گم ہو جانے سے سارنگ کی آنکھ کب لگی اس کو خبر نہ ہوئی۔ اب اپنے فلیٹ کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے پر وہ آنکھیں ملتا اٹھ کر روم سے نکلا۔ دروازہ کھلتے ہی جین کو دروازے پر دیکھ کر اس کا موڈ سخت خراب ہوا۔ کہہ تو چکا ہوں اس ویک کے اینڈ تک تمہیں کرایہ مل جائے گا، کب تک میں تمہارا یہ بہانہ سنوں گا؟ آخر میں تمہیں بول دے چکا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، نہیں تو میرا سامان اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ اب خوش؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں یہ رینٹ معاف بھی کر سکتا ہوں اگر تم میری دی گئی آفر قبول کر لو تو۔ وہ ابھی بھی اویلیبل ہے، جین معنی خیز نظر سے دیکھ کے بولا، تو وہ خود کو بمشکل اس کو مارنے سے روک سکا۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، دوبارہ میرے سامنے یہ بکواس مت کرنا، نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر وارننگ والے انداز میں کہتا وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ جیم کی بہن اس کے پیچھے پاگل تھی اور جیم کو اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ وہ اسے اپنی بہن کو ڈیٹ کرنے کی آفر تک کر چکا تھا، جسے وہ اسے بری طرح ریڈ کر چکنے کے بعد اس کی بہن کو بھی اچھا خاصا سنا بھی چکا تھا۔ اپنے بالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ پاگل ہو چکا تھا یہ سب برداشت کرتے کرتے کہ اچانک پھر سے بیل ہونے پر وہ اس پر شدید غصے میں دروازے کی طرف بڑھا اور جیم کو ایک مکہ رسید کرتا کہ دروازے پر اپنی اسی اسٹوڈنٹ زوفی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور ہوا میں اٹھا ہاتھ نہیں رکیا۔ تو تم یہاں بھی پہنچ گئی؟ ہوش میں آتے اس پاگل کو دیکھنے لگا جو شام کے وقت اس کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی اپنی پوری بتیسی کی نمائش کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ اسے یہاں دیکھتے دان پیس کے بولا، ارے یہ کیا طریقہ ہے غیر مہمان سے بات کرنے کا؟ کیا آپ کے گھر مہمان سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے کیا؟ اور آپ؟ وہ ابھی اور کچھ بھی بولتی کو جھنجھلا کر فوراً اس کو بازو سے پکڑتے اندر کھینچ چکا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ادھر ادھر نظر ماری کہ کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ کسی کو نہ پا کر مطمئن ہوتا فوراً دروازہ بند کرتا، اسے کھینچ کر لایا اور اپنے چھوٹے سے لاؤنج میں لا کر اس کا بازو چھوڑا۔ اس بیچ وہ احتجاج کرتی جھٹ پٹائی، ارے ارے کرتی رہ گئی
کیا پروفیسر، یہ کیسے سلوک کر رہے ہیں آپ؟ گھر آئی اپنی اسٹوڈنٹ سے اپنے کلائی سہلاتی منہ بسور کو وہ بولی۔ بازو اس کی پکڑ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اور جس شرک، سیدھے پوائنٹ پر آؤ، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کی فضول باتیں اب اس کا تب اجما رہی تھی۔ پر ایک منٹ، تمہیں کیسے پتا میں یہاں رہتا ہوں؟ وہ سنجیدگی اور کرخت لہجے میں بولا تو وہ جھرجھری لے کے رہ گئی اس کے غصے کو دیکھ کر۔ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے اب آپ اتنے بھی بھولے نہیں ہیں پروفیسر، کسی کا ایڈریس لینا اتنا بھی مشکل نہیں ہے، میرے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ دیتی بولی، اور رہی بات کیوں آئی، تو آپ کا بہت مس کر رہی تھی تو آ گئی، کندھے اچکاتے بہت عام لہجے میں بولی، جیسے وہ دونوں لورس ہوں۔ اس کو جواب دیتے وہ اس کے فلیٹ کو دیکھ کے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ فلیٹ کی حالت دیکھتی پہلے تو وہ حیرت زدہ رہ گئی، پھر ہونٹوں کو واؤ کی صورت میں گھول کرتی وہ داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کا فلیٹ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ ارد گرد اس کے فلیٹ کو دیکھتی بولی، کتنا کچھ کامن ہے نا ہم میں پروفیسر، میں بھی اپنے کمرے کو ایسے ہی سجا کر رکھتی ہوں۔ وہ کیا نا، مجھے بھی آپ کی طرح صفائی سے بہت الرجی ہے۔ اور پرجوش ہو کر بولتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کو دیکھتے اس کا جوش جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تارنگ بہت عجیب سے انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش توفیق کو اپنا آپ چھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ سے ایک ایک قدم اس کی طرح بڑھاتا، اس کو سنجیدگی سے دیکھتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس نے اب تک زوفی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس کو یوں اپنی قریب آتا دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ پروفیسر کیا بات ہے، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بمشکل ہنستی بولی۔ وہ اس کے قریب آتا ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اس کی آنکھوں نے سنجیدگی سے دیکھتے جھکا تو وہ اپنا سانس روکتی سر پیچھے ہٹا گئی اس کی نزدیکی پر، لیکن نظریں بغور اس کی آنکھوں پر ٹکی تھی۔ کیا تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں فلیٹ پر اکیلا رہتا ہوں، اور تم یہاں وہ بھی اس وقت؟ بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے منہ اٹھا کر چلی گئی۔ جانتی بھی ہو یہاں میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ جوفی کو اس کی گرم سانسیں اپنے منہ پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی، جو اس کو عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ مجھے آپ پر یقین ہے، وہ ہمت کرتی بغیر کسی خوف کے بولی۔ کیا؟ مجھ پر اتنا یقین کیوں ہے تمہیں؟ لگتا ہی کیا ہوں میں تمہارا؟ اس کی بات سنتا بھڑک کر بولا۔ عجیب چھپکو لڑکی ہے، بس مجھے بھروسہ ہے، اور کیا آپ کو نہیں پتا محبت میں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں؟ تو بس یہی سمجھ لیں۔ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولتی سی زہر لگی۔ وہ واپس سیدھا ہوتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیوں پڑی ہو میرے پیچھے؟ بیزار ہونے لگا تھا۔ بولا تو ہے محبت ہوگی آپ سے، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میرا پیچھے چھوڑ دو۔ لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس کی بات سنتی چیخ کر بولی۔ کوئی نئی بات کرو، یہاں آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کو مجھ سے محبت ہوتی رہتی ہے۔ وہ آنکھیں گھما کر بے نیازی سے بولا تو اس کی بات سنتے رونے لگی، اور اپنی عادت کے مطابق روتے روتے وہ اونچا اونچا منہ کھول کر رونے لگی، بالکل کسی بچے کی طرح۔ سارنگ کی بیداری اچانک ہونے والے شوق میں بدلی۔ وہ دل ہوتا اس کو اونچا اونچا روتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو یوں روتے دیکھا تھا۔ جانے کیوں بہت عرصے بعد اس کے لب یخ لخ مسکراہٹ میں ڈلے۔ اس سے پہلے یہ مسکراہٹ دہکوں میں بدلتی، اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی جب اس کے فلیٹ کا دروازہ دھڑ دھڑ بجایا جانے لگا۔ آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ وقت اور گزار لیں، وہ ہمارے پاس آئے گا، مجھے یقین ہے ہمارے صبر کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ فریحہ بیگم آنکھوں میں آس اور امید لیے جہانگیر سے بولی۔ آخر کب تک بیگم، کب تک؟ آپ کا لاڈلا ضد میں آ کر اس دھوکے باز فریبی عورت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو اس عمر میں اکیلا چھوڑ کر باہر در در بھٹکتا پھر رہا ہے، صرف اور اس عورت کے پیچھے جو عمر میں بھی اس سے بڑی ہے۔ اسے اس عورت پر یقین ہے مگر اپنے باپ پر نہیں۔ وہ بولتے بولتے اب ہانپنے لگے تھے۔ پریا بیگم ان کو جلدی سے کندھے سے پکڑتی بیڈ پر بٹھاتی ان کے لیے پانی لائی اور خود نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ سانس بحال ہونے پر وہ نڈار سے لہجے میں ان کو دیکھنے لگی۔ میری صحت اب اس چیز کی اجازت نہیں بیگم دیتی بیگم، اور نہ ہی مجھ سے اب مزید کام آفس کا کام ہوتا ہے۔ میں اب پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا نہ صحیح بدیدے ہی صحیح، وہ سنبھال لیں گے میرے بزنس کو۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی ماں باپ کو پرایا کر گیا۔ ہاتھ جلاتے وہ خود پر طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولے۔ پریہ بیگم دوپٹے کا پلو ہونٹوں پر رکھتے رونے لگی تو جہانگیر صاحب انہیں نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کے۔ پورے گھر میں اس وقت دونوں کی سسکیاں ماتم کناک تھی، دل کو تڑپا کر رکھ دینے والے۔ چپ چپ، ایک دم چپ۔ اگر اب تمہاری ذرا سی بھی آواز آئی تو اس کمرے سے باہر مت نکلنا جب تک میں خود آ کر نہ کہوں۔
اپنا مضبوط مردانہ ٹیٹو سے بھرا ہاتھ اس کے لگاتار چلتے منہ پر رکھتا وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ وہ آنکھیں پھاڑے آنسو سے بھری نگاہوں سے شوق سے دیکھ رہی تھی اپنے اتنے قریب۔ اسے جلدی سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لا کر بند کرتا، خود جلدی سے لگاتار بجتے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی توقع کے مطابق دروازے پر مسز جینٹ تھی، جو اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے سے تیکھے چتونوں سے گھور رہی تھی۔ وہ لگ بھگ 50-55 کے پیٹے میں بھاری جسامت کی عورت تھی۔ ارے مسز جنیٹ، آپ دیکھیے کیسے آنا ہوا، کافی دنوں کے بعد دیکھا آپ کو۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتا اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے بولا، مجھے اصل موضوع سے ہٹانے کی کوشش مت کرو لڑکے، تمہارے اپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی ہے؟ اس کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کی بات کاٹتی گھور کر بولی، نہیں تو ایسا کچھ نہیں، آپ کو وہم ہوا ہوگا مسز جین۔ کیا کبھی آپ نے میرے فلیٹ پر کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ آپ جانتی ہے میں ایسا بالکل ہی اس ضبط سے بولا، اپنی ذات پر ایسا الزاموں سے سخت تیش دل آ گیا۔ مت کو بدلتے دیر کتنی لگتی ہے، تم ایسے ہو تو نہیں، دیکھو لڑکے تم جوان ہو، خوبصورت بھی، میں کیسے تم پر یقین کر لوں؟ تم مسلمان لوگ پر تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہے، ضرور کسی لڑکی کو تم نے موقع دیکھتے کڈنیپ کیا ہوگا، پیچھے ہٹو میں خود دیکھتی ہوں، ضرور کوئی لڑکی قید کر رکھی ہے تم نے۔ طنزیہ انداز میں بولتی سے پیچھے ہٹاتی زبردستی اندر داخل ہوئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ مسز جنیٹ، اب آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، میں بول تو چکا ہوں کوئی نہیں ہے یہاں۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ان کے پیچھے ہے۔ وہ بے بسی سے انہیں یہاں وہاں تلاشی لیتے دیکھ وہ سخت کوفت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اندر سے دل میں پکڑ دکڑ بھی جا رہی تھی کہیں وہ لڑکی کوئی گڑبڑ نہ کرتے، لیکن اس کی پریشانی مزید بڑھی جب اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ مسز جنیٹ، اب آپ اپنی لیمٹ کراس کر رہی ہیں، میں آپ کے خلاف کمپلین بھی کر سکتا ہوں۔ انہیں دھمکی دیتا بولا، مگر شاید ان پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہوتا۔ لڑکے، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی۔ وہ ہاتھ جلاتے ہوئے لاپرواہی سے بول کر اس کے کمرے میں داخل ہوگی تو اپنا سانس روک گیا، مگر تھوڑی دیر بعد انہیں یوں ہی مایوسی سے باہر دیکھتے وہ خود بھی حیران ہوا، پھر فوراً تاثرات پر قابو پاتے ان کے پاس آیا۔ دیکھ لیا آپ نے سب، چیک کر لیا اچھے سے، ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ آپ کو مجھ سے ویسے ہی مسئلہ ہے، بس مجھے یہاں سے نکالنے کی وجہ تلاش کرتی رہا کرے، ہر وقت شک ہی کرتی رہتی مجھ پر۔ تو میرے کان تو نہیں بجے تھے ایسے ہی، میں نے خود ایک لڑکی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ وہ منہ بسور کر بولی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں کوئی مووی دیکھ رہا ہوں۔ طنزیہ انداز میں ابرو اچکا کر بولا تو وہ خفت زدہ ہوئی، کرتی اس کے فلیٹ سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ پھر سے اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی دیکھ کر وہ خود اپنے کمرے کو اچھے سے چیک کرنے لگا، مگر وہ اسے کہیں نہیں دکھی۔ عجیب، کہاں گئی یہ لڑکی؟ کمرہ تو میں نے خود بند کیا تھا بھائی سے۔ پھر جب اچانک اس کی نظر کھلی کھڑکی پر پڑی تو وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس آیا، یہاں وہاں دیکھا مگر کچھ نہیں دکھا۔ صبح یونیورسٹی میں اس کی طبیعت سیٹ کرنے کا سوچتا وہ بیڈ پر دھپ سے گرا۔ آج اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو چکا تھا۔ اور دوسری طرف زوفی کمرے میں بند رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ اس کی حرکت پر اور باتوں پر غصے سے دماغ الگ خراب ہو گیا تھا۔ مجھ سے بول کر کیسے گئے جیسے ہم لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہوں۔ وہ غصے سے کمرے میں موجود واحد کھڑکی سے کودتی اپنی کار لیتی وہاں سے نکلی۔ گھر کے قریب پہنچتی منہ بسورتے اپنی کار باہری پارک کرتی گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں اپنے ماں باپ کی غیر موجودگی یاد کرتے ہوئے کچھ سارین کا رویہ اور اس کی محبت والی بات سن کر شدید غصے میں آ گئی۔ اپنے جوتے لاؤنج میں اتار کر چلا کر یہاں وہاں پھینکے۔ ایک جوتا ایک بہت قیمتی واز کو لگتا ہے اس کو چکنا چور کر چکا تھا، جس سے گھر میں موجود سرونٹس بھاگ کر لاؤنج میں ان سب کو اگنور کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ سب پھر سے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے کہ ان کے لیے عام بات تھی، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں تو جیسے اس بات پر آسانی سے یقین کر لوں گی نا، پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، ان باتوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گی نا میں۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی اس کی نقل اتارتی خود سے بڑبڑائے جا رہی تھی، آج تک کسی لڑکی کو قریب بھٹکنے نہیں دیا، آئے بڑے محبت کرنے والے، میں دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، پیچھا تو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ جو چیز ایک بار صوفی کو پسند آ جائے تو بس اسی کی ہو کر رہتی ہے۔ آپ نے تو پھر اس ضدی دل پر وار کیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے خود سے بولی۔ صبح یونیورسٹی کے لیے ٹائم پر تیار ہوئی۔ وہ بھاگ کر نیچے آئی تو جینی بغیر حیران ہوئے اس کے لیے ناشتہ لانے کے لیے واپس کچن کا رخ کرتی کہ اسے ٹوکے اور بغیر ناشتہ کیے باہر آئی۔ جینی بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کسی دن میڈم کو پتا چلا کہ میری پکی چھٹی ہوگی، تاسف سے سر ہلا کر رہ گئی۔ گاڑی کا ڈور ان لوک کرتی اس کی نظر سامنے بنے بڑے سے بنگلے کے کھلے دروازے پر پڑی تو کار کا دروازہ بند کرتی اس طرح پڑی،
अंदर दाखिल होने पर उसे मिसेस फरीहा दिखी, जो वहां बने बड़े से गार्डन में खड़ी फूल तोड़ती बास्केट में रख रही थी। वो शरारत से धीरे धीरे कदम उठाती उनके करीब जाती, यकदम से उन्हें कंधों से पकड़ते डरा गई। दिल पर हाथ रखती डर से मिसेस फरीहा के हाथ में पकड़ी टोकरी नीचे गिरी। अरे क्या ब्यूटी, आपने तो सच में डर गई, हमेशा की तरह। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो खिलखिलाकर हंसती उनके सामने आती बोली तो वो खौफकी से इसको खोने लगी। ये मेरे साथ ज्यादती है कीटू, एक बार डर गई तो अब आपने रोज का मामूल ही बना लिया। वो टोकरी उठाती मसनूई नाराजगी से बोली, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। आपको पता होता है तब भी आप हर बार की तरह डर जाती हैं। वो कंधे उचकाकर बोली, फिर राज तारी सिंह के करीब होती मोहतात अंदाज में बोली, वैसे आज आपके प्रिंस नजर नहीं आ रही, और तो और गेट भी खुला था। अपनी ब्यूटी को यूं तनतनहा अकेले छोड़कर कहाँ गए हैं? आपको नजर रखनी चाहिए उन पर। मैं आपकी सब बातें सुन रहा हूँ जूफी। उकुब से आने वाली उनकी आवाज से उछल पड़ी। दांतों तले जबान दबाती वो उनकी तरफ मुड़ी, जो ग्लव्स पहने कोने में बैठे कयारियों में लगे थे। उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोले, आप यहाँ हैं और मैं समझी अपनी ब्यूटी को अकेला छोड़कर ऑफिस जा चुके होंगे। नहीं, आज मेरा इरादा अपनी ब्यूटी के साथ टाइम बिताने का था। सो देख तो रही हैं आप। एक नज़र शरारत से अपनी बेगम को देखते बोले तो फरीहा बेगम झुमती उन्हें घूर कर देखने लगी, तो उनकी सूरत देखते वो दोनों हंस पड़े। ओके, आप लोग अपना प्राइवेट मोमेंट एंजॉय करें, शाम में मिलती हूँ आकर, अभी यूनिवर्सिटी से लेट हो रही हैं। फरीहा बेगम को गाल पर जोरदार बोसा देती। जहांगीर साहब को शरारत से देखती चढ़ाने वाले अंदाज में बोलती वहां से भागी। वो जो उसकी हरकत पर उसकी तरफ बढ़ने लगे थे रुक कर सिर नफी में हिलाते हंस दिए। ये कभी नहीं सुधरेगी, बिल्कुल आपके बचपन की कॉपी है। अब हम इतने भी शरारती नहीं थे बेगम, ये सरासर इल्जाम लगा रही हैं। वो घूर कर बोले, जो सच है वो ही बोल रही हूँ। खैर मैं अंदर जा रही हूँ, चाय पियेंगे आप? अरे आप अपने हाथों से जहर भी पिलाएं तो खुशी खुशी पी लेंगे। वो सीने पर हाथ रखते दिल लगी से बोले, आप भी कभी नहीं सुधरेंगे। वो हंसते हुए बोलकर अंदर बढ़ गई। उनकी मुस्कुराहट देखकर वो आसूदगी से मुस्कुरा दिए और एक ममनून भरी नजर गेट पर डाली जहां जूफी अभी गई थी। क्लास में दाखिल होते ही उसे जसिका किसी लड़के के करीब झुकी नजर आई, जो उसे देखते ही वापस हड़बड़ा कर सीधी हुई, क्योंकि उसके ऐन पीछे सारिन भी खड़ा था जो अंदर ही दाखिल हो रहा था। लेक्चर स्टार्ट करते ही उसने जूफी की जानिब देखा जो उसी की तरफ देख रही थी। उसके देखने पर मुस्कुराई तो उसके कल आने और फिर गायब होकर उसे सख्त परेशानी में डालने पर जब करके रह गया, क्योंकि वो यहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी ज़ात का कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था। मिस जोफी, आपको कल मैंने असाइनमेंट दी थी, लेकर आए? बाजुओं को सीने पर फांदे वो उससे संजीदगी से बोला, वो तो नहीं कि मैंने प्रोफेसर भूल गई। वो लापरवाही से बोली। सारी क्लास खामोशी से उनको देख रही थी, मगर हिम्मत किसी में नहीं थी बोलने की, क्योंकि जूफी का उन्हें पता था वो ऐसी ही थी और हर कोई उसके बाप की वजह से शिकायत तक नहीं करता था। आउट! उसके अचानक धाड़ कर बोलने पर वो उछली थी डर से, और सारी बेनियासी और लापरवाही उड़नछू हो चुकी थी। मैंने क्या कहा, सुना नहीं है? मैं खुद आपको निकालूं? वो फिर से शदीद गुस्से में बोला। जेसिका उसकी इज्जत अफजाई पर मुस्कुराकर उसको मजे से देख रही थी। इतनी बेइज्जत पर वो सबकी तमस्खुर उड़ाती नजरें महसूस करके सर झुकाकर नम आंखें लिए अपना बैग उड़ाती फौरन बाहर निकली। उसके जाते ही वो अपना लेक्चर शुरू कर चुका था। क्लास के बाहर आकर वो अपने हाथ की पुर्से आंखों में आई नमी साफ करते यहाँ वहां देखने लगी, मगर किसी को मतवज्जे न पाकर वो गुस्से से क्लास को घूरने लगी जैसे उसके सामने हो। मेरी बेइज्जती की, वो भी सबके सामने। अब देखना पछताने पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम भी सूफी नहीं। वो दांत पीस कर बड़बड़ाई, फिर कुछ सोचती वो शैतानी मुस्कुराहट लिए उसके केबिन की जाने बढ़ी। अपने तमाम लेक्चर्स वो ले चुका था, अब उसको इरादा सीधा घर जाने का था। वो क्लास से निकलता जेसिका फौरन उसके पास आई। उसे कुछ जरूरी पॉइंट समझने थे। क्लास में आपका ध्यान कहाँ होता है जब मैं सब समझा रहा होता हूँ? वो उसे घूर कर सख्त लहजे में बोली। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मगर देखे नेक्स्ट वीक टेस्ट भी है तो प्लीज। उसकी डांट का असर लिए बगैर डीट बनती बोली। असल में उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। वैसे तो मिलने से रहा, तो उसे लिए अपने केबिन में आया और बगैर कोई फजूल बात किए 15 मिनट में सारे पॉइंट समझाकर उसे जाने का कहा तो वो बेजारी से मुंह बनाती पैर पटकती चलेगी। और उसके केबिन में पड़ी दरमियाने साइज की बुक शेल्फ के पीछे छुप कर खड़ी जोफी ये सब देखती दांत पीस कर रह गई। लगता है इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। उसका मुंह बनाकर बार बार मुड़कर सारीन को देखना तक जहर लगा था। बाकियों से दिल नहीं भरा कि अब मेरे वाले पर भी नजर डाले बैठी है। अंदाज बिल्कुल मरने मारने वाला था।
سارنگ اپنی چیزیں سمیٹتا اٹھ کے جانے لگا کہ یخ جہاں تھا وہی فریز ہوا۔ اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ چیک کرنے پر پتا چلا اس کی پینٹ کرسی کی سیٹ سے بری طرح چپک گئی ہے۔ بہت بار کوشش کرنے پر ناکام ہوتا جھنجھلا گیا۔ زوفی یہ سب دیکھتی اس کی حالت سے محسوس ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کہکہا چھوٹ گیا جس سے سارنگ چونک گیا اور بک شیلف کی طرف دیکھنے لگا۔ زوفی کی ہلکی سی جھلک دیکھنے پر اس کے ہنسنے کی آواز پر اسے ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ شرارت اسی کی تھی۔ غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف بڑھنے لگا مگر 1 انچ بھی ہل نہیں پایا تو بغیر کسی خوف کے اس سے 2 قدم کی دوری پر رک کر اسے دیکھتی شرارت سے آنکھ بھینکی۔ کیسا لگا پروفیسر؟ تم نے اس بار حد کر دی مس زوفی، اس کا انجام جانتی ہو؟ ایک ٹیچر کے ساتھ ایسی حرکت پر تمہیں اس یونیورسٹی سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایک ہاتھ سے کرسی کے ہینڈل کو پکڑے دوسرے ہاتھ کی مٹھی سختی سے کھینچے وہ زور سے ٹیبل پر مارتا اشتعال انگیز لہجے میں بولا، جیسے مجھے تو بہت فرق پڑتا ہے نا۔ زوفی اخلاق اچھل پڑی اس کی حرکت پر مگر جلدی خود کو بے نیاز ظاہر کرتے کندھے اچکا کر بولے، یہ تو میں تمہیں بہت جلد بتاؤں گا۔ انداز تنزیہ اور وارننگ دیتا ہوا تھا۔ پہلے یہاں سے خود کو نکالنے پر غور کرے پھر مجھے اس یونیورسٹی سے نکالنے کی کوشش کیجیے گا۔ پروفیسر، وہ پروفیسر پر زور دیتی شرارت سے مسکراتی بولی۔ سارنگ ضبط کے باوجود ایک بار پھر غصے سے اس کی طرف بڑھنے لگا مگر ایک بار پھر سے ناکام ہوتا۔ ٹیبل پر پڑی چیزیں غصے سے ایک ہاتھ سے سب زمین بوس کر چکا تھا۔ آپ کی زوفی سچ میں ڈر گئی۔ ابھی کبھی اس مصیبت سے نکالو زوفی، نہیں تو آج تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوگا۔ وہ چیخ پڑا، کیوں نکالو؟ مجھے نکالا تھا نا، کلاس سے پہلے سوری بولیں۔ سوری ماری پوٹ، تم مجھ سے گالیاں ضرور سنو گی۔ دیکھا آج آپ پھر سے روڈ بیہیو کر رہے ہیں۔ جب تم اتنے پیار سے بولتی ہو وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولتی، اس کا سب درد تمہاری تھی۔ اچھا چلو سوری کو چھوڑے، اب پیار کرتی ہوں، اتنا تو معاف کر ہی سکتی ہوں۔ آئی لو یو بول دیں، پھر کروں گی کچھ۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولی تو اس بار شدید غصے میں پورا زور لگا کر اٹھا تو چر کی آواز پر جہاں وہ شوق سے جم کر کھڑا رہ گیا تو وہیں زوفی منہ پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ اسے امید نہیں تھی یہ سب ہو جائے گا۔ وہ ڈر سے بغیر کوئی بات کرتی وہاں سے بھاگ نکلی اور سارنگ چاہ کر بھی اس کے پیچھے نہ جا سکا۔ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچتا وہ پاگل ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ غصے میں اپنی جیکٹ شرٹ کو کمر سے گزار کر پیٹ پر باندھے ناک کی سیدھ میں چلتا اپنی بائک کی جانب جا رہا تھا۔ بدن پر صرف وائٹ بنیان تھی۔ اسٹوڈنٹ حیرت سے مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے مگر وہ بغیر سب کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ اس بار تو اس لڑکی کو یونیورسٹی سے نکلوانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 2 دن اس بات کو گزر چکے تھے اور زوفی کو لگا وہ سب بھول چکا ہوگا۔ یہ اس کی کسی نے بات ہی نہیں سنی ہوگی مگر اس کی ایک خوش فہمی بھی دھری کی دھری رہ گئی جب اسے پرنسپل نے اپنے آفس میں بلایا مگر پھر بھی وہ بغیر کسی خوف کے چل پڑی۔ مگر ان کے آفس نے اپنے پاپا کو دیکھ کر اسے سانپ سونک گیا جو غصے میں سے کھو رہے تھے۔ سارنگ بھی ایک سائڈ پر کھڑا دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بمشکل حلق تر کرتی اندر آئی تو اس کے پاپا نے بغیر پرنسپل کو کوئی بولنے کا موقع دیے اسے سب کے سامنے زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا جس کی شدت سے وہ لڑکھڑاتی نیچے گر گئی۔ سارنگ کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ اسے جانے کیوں یہ اچھا نہ لگا مگر چپ چاپ لب بھینچے دیکھنے لگا۔ مسٹر فاروق اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے پروفیسر کی طرف مڑے۔ میرے خیال میں اسے سزا مل چکی، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ امید ہے اب میرے بیزی شیڈیول کے درمیان فضول سی شکایت کی وجہ سے میرا وقت برباد نہیں ہوگا۔ وہ سرد سپاٹ لہجے میں بولی۔ زوفی سرخ چہرے لیے بے تاثر چہرے کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی۔ سارنگ سے ایک نظر دیکھتے حیران نظروں سے اس کے باپ کو دیکھ رہا تھا تو یہاں اپنے وقت کی بربادی بتا رہے تھے۔ پرنسپل ان کے سٹیٹس کو دیکھتے کچھ بھی نہ بول سکا تو وہ زوفی کو بازو سے پکڑتے کھینچ کر وہاں سے لے گئے۔ مس سارنگ، آپ کو کس نے کہا تھا انہیں کال کرنے کو؟ آپ میرے پاس بھی تو آ سکتے تھے اگر آپ کو مسئلہ تھا تو۔ آپ نہیں جانتے میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی آپ نے۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ بسدے شوق یہ جاب چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی نہیں ہے، سو پلیز نیکسٹ ٹائم میرے پاس آئیے گا، نہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ پرنسپل اسے اچھی وارننگ دیتا سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لب کچلتے ہوئے خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے زوفی کے پاپا کا بیہیو زوفی سے بہت عجیب لگا۔ اس چیز کی تو اس نے امید بالکل نہیں کی تھی، وہ تو بس ڈانٹ کی توقع کر رہا تھا مگر یہ سب اس کو مزید پریشان کر چکا تھا۔ آخر کب تک تم یہ کھیل کھیلو گی؟ میں تنگ آ چکا ہوں اب۔ کب تک ہم لوگ شادی کریں گے مجھ سے؟ اور اب انتظار نہیں ہوتا،
گلے میں سونے کی ڈھیر ساری چین پہنے سانولی رنگت کا وہ حامل 50 سالہ بھاری جسامت کا شخص کرخت لہجے میں بولتا سے دانت پیسنے پر مجبور کر کے مشکل اپنے تاثرات پر قابو پاتی. وہ 40 سالہ خوش شکل خوبصورت عورت مصنوعی مسکراہٹ سے جائے اس کے قریب آئے. جیمی ڈارلنگ، آخر تم اتنی اتاولی کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا تم نہیں چاہتے اس کی جائیداد ہماری ہو؟ سوچو تمہیں کتنا فائدہ ہوگا. مگر تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس دب میں جانے کی؟ کیا تمہیں مجھ پر میری صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں؟ اس کے برہنہ بازو پر اپنا خردرا ہاتھ پھیرتا وہ ہوس بھری نظروں سے دیکھتا بولا. وہ خود کو مشکل سے ہی بات رکھ پائی کچھ سخت بولنے سے. فی الحال وہ اسے برداشت کرنے پر مجبور تھی، نہیں تو اتنی تگڑی اسامی ہاتھ سے جاتی. بس تھوڑی دیر اور ڈالیں، پھر جب تم چاہو گے ہم شادی کر لیں گے. تمہارے پاس صرف 3 مہینوں تک کا وقت ہے گل بیبی. اس کے بعد میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا. اسے چاہے میری آخری وارننگ سمجھو. صوفے سے اٹھتا اسے گھور کر بولتا وہ اس کے فلیٹ سے نکل گیا. وہ نفرت اور گھن سے اسے گھورتی رہے گی. ایک بار ساری بازی میرے ہاتھ آنے دو. تمہارا پتہ صاف نہ کیا تو میرا نام بھی گلمینا نہیں. خبیث سانڈ کہیں کا. شادی کرتی میری جوتی، نہ شکل نہ عقل. اف، ایک تو کتنے دن ہو گئے اس لڑکے نے میرے فون تک نہیں کیا. کہیں میرے فون اٹھانے سے مایوس نہ ہو گیا ہو. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے. اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی میں تمہیں جہانگیر. اس سے بڑبڑاتی وہ یخلق مسکراتی سوچو میں جہانگیر سے بولی. کتنے دن ہو گئے سارنگ سے ملے؟ اب تو ملنا پڑے گا. ویسے کیا خوبصورتی پائی ہے میں نے. جوان لڑکے تک میری خواہش مند ہے. آئینے میں اپنا چہرہ دیکھی وہ مغرور سے انداز بولی. ہاں تم نہ صحیح جہانگیر بیبی، تمہارا بیٹا ہی صحیح. ویسے تمہارا بیٹا تو تم سے بھی کئی گنا خوبصورت ہے، اور خوبصورتی میری کمزوری ہے. خود کو جس طرح سے اس نے مینٹین کیا ہوا تھا وہ کہیں سے بھی 40 کی نہیں رکھتی تھی. آج تیسرا دن تھا اور زوفی کلاس سے غیر حاضر تھی. اب اسے واقعی ٹینشن ہونے لگی تھی. اپنے کیبن میں آتے ہوئے اس کے گھر کال کر کے پوچھنے کا سوچتا اس کے موبائل پر کسی اندیانے نمبر سے کال آئی جس کو سنتے اس کے ہوش اڑے تھے. وہ دیوانہ وار اجلت بھرے انداز سے اپنی بائک لے کر وہاں سے نکلا تھا. 2 دن سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی. اپنی طرف سے تو اس کا سارنگ سے ناراضگی کا اظہار تھا، اور اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھنے کا بھی کہ وہ اسے ضرور پوچھے گا. مگر اب تک ناکامی پر بھی وہ نا امید نہیں تھی. اس وقت وہ بیزاری سے کھڑی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی. اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، طبیعت بھی بوجھل سی لگ رہی تھی. وہ اس پارٹی میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن یونیورسٹی میں ہوئی انسلٹ کے بعد وہ اپنے باپ کے غصے کے آگے انکار کرنے کی جرت نہیں کر پائی. اب یہاں اس پارٹی میں بمشکل وقت گزار رہی تھی. ایلیٹ کلاس کی یہ پارٹی اس کو سخت بیزار کر رہی تھی. اوپر سے اس کے پاپا کی بزنس پارٹنر تھا وہ آوارہ بیٹا جو بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور طور اسے ڈانس کی آفر بھی کر چکا تھا. لیکن اس کے صاف انکار پر بھی وہ ڈیک پنا اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا. کچھ دیر کے بعد جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو بغیر کسی کی پرواہ کیے، بغیر اپنے ماں باپ کو بتائے گھر آ گئی. گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں آتی لیٹی تو آنکھ لگنے میں بھی دیر نہ لگی. اچانک دروازہ بجنے پر وہ اچانک اٹھی. پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا. وہ گلا شدید درد کر رہا تھا. وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے. اس وقت گہری نیند سے اٹھائے جانے اور طبیعت کی وجہ سے اس کو شدید غصہ آیا. تن فن کرتی دروازے کے پاس پہنچتی، دروازہ کھول کر کچھ بولتی کہ یکدم پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی. وہ شوق سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی. تم کتنی بار اپنے باپ کو ذلیل کرواؤ گے؟ کیا میں جان سکتا ہوں بغیر مجھے بتائے وہاں سے آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو بازو سے پکڑے وہ شدید غصے میں بولے. وہ طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو واپس آ گئی. وہ ان کے غصے سے ڈرتی ہکراتی لرزتی بولی. تو تھوڑی دیر ویٹ نہیں ہو سکتا تھا تم سے؟ مرنے تو نہیں لگی تھی نا؟ کیا بولے فاروق، آپ اب بس بھی کریں. سمانہ بیگم برہمی کا اظہار کرتے بولی جو ابھی بھی اپنی ساری کو سنبھالتے آئی تھی. تم تو چپ ہی کرو، سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے. وہ غصے سے ان پر چیخ کر بولتے اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دے رہے تھے. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ویل ایجوکیٹڈ مشہور بزنس مین ہے. میری بیٹی ہی نہیں ہے، تمہاری بھی ہے. کیا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں اس حوالے سے؟ بس تب ماں پر تھوپ دیا کرو جب اولاد کچھ غلط کرے تو. سماحہ بیگم برہمی سے کہتی منہ کے زاویے بگاڑتی وہاں سے تن فن کرتی نکل گئی. زوفی شوق سے انہیں زیادہ دیکھتی رہی. اور تم میری بات سنو زوفی، میں آج تمہاری انگیجمنٹ اناؤنس کرنے جا رہا تھا، اور پارٹی اس لیے دی تھی میں نے، اور تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا. نیکسٹ ویک میں کوئی شکایت نہ سنو، سمجھی؟ انگلی اٹھا کر وارن کرتے وہ اپنی سنا کر وہاں سے چلی گئی.
بغیر اس کی مرضی جانے اور کچھ اس کی سنے۔ وہ سرخ ہوتی نم آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کیا زندگی تھی اس کی، کیا تھی وہ؟ سوچتی وہ اذیت سے دو چار تھی۔ اپنی اپنی سنا کر وہ دونوں وہاں سے چلے کے بغیر یہ دیکھے کہ وہ بخار کی شدت سے تپ رہی تھی، لیکن وہ بے حس بنے چلے گئے۔ اب تو اسے شک ہونے لگا تھا کہ ان کی بیٹی تھی بھی یا نہیں۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سب برداشت سے باہر تھا۔ اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتی جم سوٹ میں ہی گھر سے نکلی۔ زکام کی وجہ سے اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ بے حس بنی اذیت سے خود پر ہنستی تھی۔ جب کسی کو فکر نہیں تو میں کیوں کروں اپنی؟ شاید مجھ میں ہی کوئی مسئلہ ہے یا میں ہوں ہی منحوس۔ کبھی تو کسی کو پرواہ نہیں۔ روتے وہ خود سے مخاطب تھی۔ کار ایک ریسٹورنٹ کے قریب لاتی رکی اور اندر بڑھ گئی۔ زکام کے ساتھ ساتھ گلا بھی اب درد کر رہا تھا۔ بخار سے جسم الگ ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ خود سے لاپرواہ بنی ایک خالی ٹیبل کے قریب آتی بیٹھی۔ ویٹر کے آنے پر فل سائز باؤل آئس کریم کا آرڈر کیا تو ویٹر اس کی سرخ ناک اور اسے مسلسل کھانستا دیکھ کر کچھ سیکنڈ تو الجھن سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا واقعی شور ہے میم؟ کیونکہ یہ تو ہمارے مینیو میں شامل نہیں۔ تو میں نے کہا وہ کرو اور جتنا بل بنا دو گے دے دوں گی۔ وہ سختی سے بولی تو گھبرا کر بولتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ سسٹر مس کلمینا نام کی ایک پیشنٹ آئی تھی ایمرجنسی میں۔ کیا مجھے ان کا روم نمبر بتا سکتی ہیں؟ جی آئی تو ہیں۔ ایکسیڈنٹ کا کیس تھا، آپ روم نمبر 5 میں چلے جائیں، وہیں ان کا روم ہے۔ نرس کی بات سنتے بھاگ کر اس کے بتائے روم کی جانب آیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر پٹیوں میں جھکڑی لیٹی تھی۔ اسے دیکھ کر خفکی اور ناراضگی سے منہ موڑ کی۔ وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ لہجے میں بے قراری تھی۔ تمہیں کیا؟ میں جیسی بھی ہوں، تم تو بس اپنی ضد پر اڑے رہنا۔ دیکھ رہے ہو میری حالت؟ یہ سب تمہارے ماں باپ کی بد دعا کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو آپ کی ضد پڑ رہی ہوئی، یہ سب میں صرف آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں، صرف آپ کی وجہ سے۔ اگر میری بات مان جاتی تو میں بھی سکون میں ہوتا۔ کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں اپنی اور میری عمر کی بات مت کیجیے، کیونکہ عمر کا فرق کچھ نہیں ہوتا اور نہ مجھے فرق پڑتا ہے۔ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بولا تو ٹھیک ہے پھر مناؤ اپنے ماں باپ کو، ان کی مرضی کے بغیر میں کبھی نہیں مانوں گی اور نہ ہی بے عزت ہونا چاہتی ہوں۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ زندگی ہم دونوں نے گزارنی ہے تو بس سارنگ، میں بس اور کچھ نہیں سننا چاہتی اس بارے میں، اور تم اب جا سکتے ہو۔ جب میری بات مان جاؤ تو آ جانا، نہیں تو میرا پیچھا چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ اب میں تبھی واپس آؤں گا، مگر پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا آپ کا۔ وہ ضبط اور غصے سے مٹھیاں بھینچتا وہاں سے تن فن کرتا نکل گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر تمسخر سے مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر بڑے سائز کا آئس کریم باؤل لیے اس کی جانب آتے میز پر رکھ کر جا چکا تھا۔ وہ سرخ نم آنکھوں سمیت اپنی سرخ ناک رگڑتی آئس کریم کھانے لگی۔ شدید خراب گلے اور زکام سے ہوتا برا حال بھی اس کو روک نہیں سکا۔ کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہو چکا تھا، مگر وہ ڈیڑھ بنی ایک کے بعد ایک لگاتار چمچ بھر بھر کر آئس کریم کا منہ میں ڈال رہی تھی۔ آس پاس بیٹھے لوگ حیرت سے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز بنی اپنی آئس کریم کھا رہی تھی۔ کھانس کھانس کر اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ سارنگ جو وہاں سے غصے اور ضبط سے نکلا تھا، کافی دیر تک بے مقصد یہاں وہاں بائک لیے پھرتا رہا۔ اب جب بھوک نے ستایا تو پاس ہی سے کھانا پیک کروا کر واپس جانے کا ارادہ کرتے نزدیک ریسٹورنٹ تک آیا۔ اپنا آرڈر بتا کر جو ہی وہ مڑا تو اس کی نظر زوفی پر پڑی۔ وہ حیران ہوتا دھیرے سے چلتا اس تک کہا، لگتا ہے بے عزتی نے تمہارے دماغ پر اثر کر دیا ہے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر ماتھے پر بل لیے بولا۔ اتنے دن بعد اس کو دیکھ کر جانے کیوں اگنور نہ کر پایا۔ زوفی اس کی بات کو اگنور کرتے اپنی کام میں مصروف رہی تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ پھر اپنی آئس کریم ختم کرتی اسے اگنور کرتی وہاں سے جانے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے آتا پارکنگ لاٹ میں آیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ سکون نہیں ملا آپ کو اتنا سب کر کے؟ تو تم نے کون سا اچھا کام کیا؟ وہ بھی اپنے پروفیسر کے ساتھ وہ سلوک کر کے۔ مقابل نے بھی طنز کے تیر برسائے۔ لگتا ہے تمہارا ارادہ 2 ماہ اور چھٹیاں کرنے کا ہے۔ نہیں فی الحال تو مرنے کا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہی جو آپ نے سنا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہے، آپ کی تو جان چھوٹے گی نا۔ وہ سنجیدگی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ میرے پیرنٹس میری شادی کر رہے ہیں، مگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے فریاد کرنے لگی۔ دیکھو زوفی،
میں صاف لفظوں میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب دوبارہ یہ بات میرے سامنے مت کرنا، میں تمہارا لحاظ کر جاتا ہوں، یہ آخری بار تھا، وارننگ والے انداز میں کہا اور بولتے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ٹھکرا کر آپ بھی خالی ہاتھ ہی رہیں گے؟ وہ روتے ہوئے چیخ کر بولی۔ بوجھل دل اور خراب ہوتی حالت سے وہ تھکے قدموں سے گھر روانہ ہوئی۔ مگر مجھے یہ شادی نہیں کرنی، انگیجمنٹ پر بہت دور کی بات ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میری زندگی ہے، مجھے جینے دے۔ بکواس بند کرو اپنی زوفی، یہ کیا طریقہ ہے اپنے بابا سے بات کرنے کا؟ شاید تم بھول رہی ہو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تو ہماری مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتی، یہ سب ہم تمہارا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ہی تو کر رہے ہیں، تم ہماری بیٹی ہو، ہمیں معلوم ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس لیے چپ چاپ جاؤ اور ریڈی ہو جاؤ، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ آخر کیوں؟ کیا اس لیے پیدا کیا تھا مجھے؟ اور آپ تو پیدا کرتے ہی مجھے نوکروں کے حوالے کر کے اپنی اپنی لائف میں بیزی ہو گئے، یہ تک نہیں سوچا کہ مجھے آپ لوگوں کی سخت ضرورت ہے، مگر نہیں، آپ لوگوں کے لیے تو دولت پیسہ ہی سب کچھ تھا، میری فیلنگ میری مرضی تو آپ لوگوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی، بس اپنی تھوپتے رہے کہ آپ لوگ مجھ سے ذرا پیار نہیں کرتے، کل کو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کس کام کی یہ دولت، یہ پیسہ؟ چیخ چیخ کر بولتی وہ دونوں کو سن کر گئی۔ شمانہ اسے کہو اس پر لڑکے کو گھر لائے، میں بھی تو دیکھوں اس کی پسند، بلاؤ اس لڑکے کو جس نے تمہارا دماغ خراب کر کے رکھ دیا، میں بھی تو دیکھوں کس ہیرے کو پسند کر بیٹھی ہو تم کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی پر اتر رہی ہو۔ ویسے کیا تکلیف ہوئی تمہیں آج تک؟ یہ جو عیش و عشرت سے زندگی جی رہی ہو نا، یہ سب میری ہی وجہ سے ہے، 4 دن کی محبت نے تمہیں باغی کر دیا ہے، تم کیا جانو میں نے کیسی زندگی گزاری ہے، میں کوئی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی تمہاری ماں، یہ سب مجھے بیٹھے بٹھائے نہیں ملا زوفی، تمہیں کیا معلوم تمہارے باپ نے کیسے کیسے فاقے کی ہیں، تمہیں صرف یہ معلوم ہے ہم لوگ تمہیں وقت نہیں دے پائے تو ہم برے ماں باپ بن گئے، تم نے ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا زوفی، صرف ہماری توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا تم یہ سب کیوں کرتی رہی ہو؟ میں جانتا ہوں ہم اچھے ماں باپ تو بالکل نہیں ہیں، لیکن زوفی فرشتے بھی تو نہیں ہیں، انسان ہیں، ہوئی ہیں غلطیاں مجھ سے، تمہاری ماں سے، شاید معافی کے قابل نہ ہوں، تم اس لڑکے کو گھر لاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ وہ دکھ اور تکلیف سے بولتے وہاں سے چلے گئے۔ سمانہ بھی دل گرفتگی سے اس کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کی باتیں سنتی وہ سن ہو چکی تھی، وہ اپنے آپ کو بہت بے جان محسوس کرتی کہیں ڈھیر ہوگی، اور زوفی کو نہیں معلوم تھا کہ اسے یہ دوبارہ موقع ملنے والا تھا یا نہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں مان جاتے میری بات؟ آخر کیوں نہیں؟ ایک اکلوتا بیٹا ہوں میں اس کی خوشی بھی آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ بکواس بند کرو اپنی ساری، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ سے ایسے بات کرنے کی؟ مجھے لگا تھا تم ہم سے محبت کرتے ہو اور اپنی غلطیوں کا احساس ہونے پر تم واپس ضرور آؤ گے، مگر تم نے تو ساری حدیں ہی پار کر دی، صرف اس دھوبی بے شرم جھوٹی عورت کے پیچھے جو پہلے تو تمہارے باپ کے پیچھے پڑی رہی، تمہارے بابا کے انکار پر جب وہ باز نہ آئی تو ان کے سختی سے منع کرنے کے باوجود جب یہاں دال نہیں گلی تو وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی، اور میرا ہونہار اکلوتا بیٹا اس کی باتوں میں آ ہی کیا؟ واہ بیٹے واہ، سلام ہے تمہاری محبت کو جس کے پیچھے تم اندھے ہوئے پھرتے ہو، ایسی محبت تو تمہارے بابا نے بھی مجھ سے نہیں کی۔ ان کی بات سن کے جہانگیر صاحب ہونک انداز میں ان کو دیکھنے لگے۔ تم پتہ نہیں تم کس پر چلے گئے ہو، رہو اس عورت کے ساتھ، آج سے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، جو جی میں آئے کرو، بس جہانگیر اب آپ بھی مجھے مت روکیے، اور تم بیٹا اتنے تو غیرت مند ہو گئے کہ اپنے زور بازو پر اسے کما کر کھلاؤ، اور ہاں ہم لوگ کل پاکستان جا رہے ہیں، ہمارے بابا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر چکے ہیں، تمہیں تو ویسے بھی ہم سے اب کوئی مطلب نہیں، اس سارے بزنس پر لات مار کے گئے تھے نا، تم خود کما سکتے ہو، تمہارے سارے مطلب بھی اسی عورت سے ہیں، تو جاؤ جی لو اپنی زندگی۔ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میرا قصور تھا سب میرا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ ماما چلی گئی، بابا پلیز آپ مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ وہ روتے ہوئے ان سے بولی جو آکسیجن ماسک میں بمشکل سانس لے رہے تھے۔ بزنس ٹور پر جاتے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مسز فاروق تو موقع پر ہی مر چکی تھی، اور فاروق صاحب کی حالت بہت سیریس تھی۔ زلفی مجھے معاف کرنا بیٹا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے بابا تم سے پیار نہیں کرتے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر نم آنکھوں سے بمشکل اٹک اٹک کر بولے، میں جانتی ہوں پاپا، پلیز آپ بولے نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، پاپا پاپا
ان کی ساکت آنکھوں کو دیکھ کے وہ ہڑبڑا کر خوف سے انہیں بولی، مگر وہ کچھ نہ بولے۔ ان کی ساکت آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ وہ دھاڑی مار کے روتے ان کو جھنجھوڑتی، چیخنے چلانے لگی تو نرس نے آ کر اسے ہٹایا۔ نہیں تو دلاسا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تن تنہا سب کچھ جھیلتی اور سب کی طرح کھاتی نظروں کے حصار میں تھی۔ جی مگر یہاں جو لوگ پہلے رہتے تھے وہ تو ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ کیا؟ جی جی، اور ہاں ان کی ایک بیٹی تھی جس کو ان لوگوں نے اس کے گھر پر قبضہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ سنا ہے دھوکے سے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی، تو لڑکی کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد نہیں دیکھا اس لڑکی کو۔ ان کی بات سنتا وہ گمسم ہو کر رہ گیا۔ لگتا ہے میں نے آنے میں دیر کر دی۔ میں تمہیں اتنے بڑے شہر میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ واپسی کے سفر پر وہ خود سے بڑبڑاتے بولا، آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ دکھ اور تکلیف سے بولا، کیونکہ تم اندھے ہو چکے ہو اس دھوکے باز عورت کے پیچھے جو صرف تمہارے باپ سے بدلہ لے رہی ہے۔ فریحہ بیگم زچ ہو کر بولی، وہ تھک چکی تھی اس کی ایک ہی تکرار سے۔ تمہیں کتنی بار بتا چکے ہیں کہ وہ تمہارے باپ کو پسند کرتی تھی۔ ان کے انکار پر وہ ضد میں آ گئی۔ وہ کسی بھی حالت میں تمہارے باپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کی بہت کوشش کے بعد بھی وہ ناکام رہی۔ میرے اور تمہارے باپ کی شادی ہوگی، کیونکہ یہ ہماری پسند کی شادی تھی جو اسے بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ وہ ویسے بھی دولت اور جائیداد کی وجہ سے تمہارے باپ کے پیچھے تھی۔ وہ تو نہیں ہاتھ لگے تو اب تم مل گئے اسے۔ اس نے اپنا اگلا شکار تمہیں بنایا اور تم اس کی باتوں میں آگے۔ اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا کہ تم کسی دوست سے ملنے جاتے تو ہم یہ نوبت ہی نہ آنے دیتے۔ ہاں یہ سب ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ بہت بھروسہ تھا ہمیں تم پر۔ وہ تلخی سے بولی۔ وہ لب پینچ کر خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ لوگ غلط ہوں، تو ٹھیک ہے جاؤ اور جا کر اپنے بلبوتے پر کماؤ اور کھلاؤ اسے۔ جہانگیر صاحب تیش میں بولے۔ ان کی بھی اب بس ہو چکی تھی۔ وہ عورت ان سے ان کا بیٹا چھین چکی تھی۔ ان کا اٹل فیصلہ اور انکار سنتے ہوئے شدید غصے میں وہاں سے نکل گیا۔ 2 ہفتوں تک وہ غم و غصے سے اپنے اپارٹمنٹ میں بند رہا۔ اسے اپنے ماں باپ کا یہ رویہ مزید دکھ میں مبتلا کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ گل کے پاس جانے کا تھا۔ اسے منا لینا چاہتا تھا۔ آخر کو وہ کب تک انتظار کرتا؟ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار یہاں آ چکا تھا، مگر آج وہ تقریباً 6 مہینوں بعد آیا تھا، مگر بغیر اطلاع کیے۔ گل کے فلیٹ پہنچتے ہی جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو وہ پہلے سے ہی کھلا ہوا ملا۔ حیران ہوتا اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ شل ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آیا سامنے نظر آتا منظر دھوکہ یا سچ۔ گل مینا اس وقت جمیل کی باہوں میں مست نزیبا حالت میں تھی، اور اوپر سے ان کی گفتگو سن کر سارنگ سفید پڑتی رنگت یہ بہت کچھ کہنے اور کرنے کے باوجود غصہ زد کرتا خاموشی سے نکل گیا۔ آج سارا سچ جاننے کے بعد وہ خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے سگے ماں باپ پر اس نے دھوکلی عورت کو ترجیح دی، اپنا وقت یہاں دھر دھر کی ٹھوکریں کھاتے برباد کیا۔ اور تو اور اپنے ماں باپ کو جو دکھ اور تکلیف اس کی ذات سے ملی وہ الگ، اسے خود سے ہی نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ فوراً سے اپنے گھر کی جانب بھاگا، مگر وہاں لگا تالا اسے سب سمجھا گیا کہ وہ لوگ صحیح بول رہے تھے۔ وہ نہیں رکے تھے، جا چکے تھے۔ اب وہ کس منہ سے ان کے پیچھے جاتا ان کا سامنا کرتا؟ بے جان قدموں سے وہ وہاں لوٹ گیا، اور وہ لڑکی جو اس کی محبت کا دم بھرتے نہیں تھکتی تھی، اسے کتنی تکلیف دی تھی اس نے، اس سوچ نے اسے مزید دکھی کر دیا۔ وہ اس وقت ویٹرس کے ڈریس میں موجود مختلف ٹیبلز پر جاتی لوگوں کے آرڈرز لے رہی تھی۔ وقت نے کیا پلٹا کھایا تھا۔ جو خود مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ سے کھانا کھاتے تھے، اس وقت ایک معمولی سی کیفے میں ویٹرس کی جاب کرنے پر مجبور تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے باپ کے بزنس پارٹنر نے بہت چالاکی سے سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اس کے باپ کے سالوں کی محنت سے بنی پراپرٹی پر وہ قابض ہو چکا تھا، گھر تک پر قبضہ کر چکا تھا اور اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، جس کے بعد اب وہ دھکے کھاتی مختلف جاب کرنے پر مجبور تھی۔ پڑھائی تک اس کی چھوٹ چکی تھی، وہ الگ ہی زوفی بن چکی تھی، سنجیدہ، خاموش، دنیا سے بیزار، ساری اکڑ حالات نے ختم کر دی تھی۔ شام کو اپنے بوسیدہ سے ایک کمرے کے فلیٹ میں آتے اس کی ساری رات اپنے ماں باپ کو یاد کرتے روتی تڑپتے گزرتی۔ روز پچھتاوے کا ناگ اسے ڈستا، جو سلوک کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی تھی کتنا تنگ کیا تھا انہیں، اور وقت نے اسے مہلت بھی نہ دی ان سے معافی مانگنے کی، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی۔ کئی دن تک یونیورسٹی میں نامحسوس اس کا منتظر رہا، مگر اسے نہ دکھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج اس کے گھر موجود تھا۔ اسے حیرت نے آن گرا کہ اس کا گھر اس کے گھر کے قریب تھا۔ یہ کیسا اتفاق تھا؟ مگر گھر پر کسی کے موجود نہ ہونے پر 7 والے گھر سے نکلی
ایک عورت کی زبانی ساری بات سنتے ہوئے سختی میں چلا گیا۔ اب جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تو وہ نظروں سے یوں غائب ہوئی کہ اب مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں تھی یا کسی رشتے دار کے پاس بھی جا چکی ہوگی، مگر پھر بھی اسے ڈھونڈنے میں لگا تھا۔ 2 ہفتوں کی لگاتار کوشش بھی ناکام رہی۔ آج وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا اپنے کام سے شہر سے باہر آیا تھا اور اب ریسٹورنٹ میں آیا تاکہ کچھ کھا سکے۔ صبح سے لگاتار کام کرنے سے وہ تھک چکا تھا اور ناشتہ بھی برائے نام ہی کیا تھا۔ سر آپ کا آرڈر؟ وہ جو اپنے دھیان میں اس ٹیبل کا آرڈر سرو کرنے آئی تھی، مگر مقابل کو دیکھ کر سانس روکی۔ سارنگ بھی اسے سولیے میں دیکھ کر شوق ہوا۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتا اپنے حواسوں میں واپس آیا۔ تم یہاں آپ یہاں کیا کرے سر؟ یہ میرے کام کا وقت ہے، نہیں تو یہاں کا آنر مجھے یہاں سے نکال دے گا، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ وہ گھبرا کر بولی، کیونکہ اب دوسرے لوگ اور ویٹرز اسے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میں رات 8 بجے تک فری ہوتی ہوں، تو ٹھیک ہے میں تب تک باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولتا اس کا اطمینان خارج کر گیا۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں کام کرتی رہی۔ دھیان اس کا سارا اس شخص کی طرف تھا جو باہر اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ 8 بجتے ہی وہ بھاگ کر اپنا سامان سمیٹتی پیچھے دروازے سے باہر نکلی تاکہ اس کی نظروں سے بچ کے یہاں سے جا سکتے، مگر اس کا سکون تب غارت ہوا جب اپنے فلیٹ کے قریب پہنچتے اس کی آواز اپنے عقب میں سنائی دی، تم شاید بھول گئی ہو کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، اور کیوں کر رہے تھے؟ گہرا سانس بھر کر وہ سنجیدگی سے بولتے اس کی طرف مڑی، تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ پڑھائی چھوڑ دی میں نے، بغیر کسی تاثر کے بولی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ میری مرضی، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، سو مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ وہ تلخی سے بولتی دروازہ اس کے منہ پر بند کر کے وہ لب بھینچ کر بند دروازے کو گھونے لگا، پھر ارد گرد کا جائزہ لیتا اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ یہاں کا علاقہ دیکھ کر ہی وہ پریشان ہو چکا تھا کہ نہ جانے وہ یہاں کیسے رہ رہی تھی۔ بہت کوشش کرنے کے بعد اسے اندر جانے کا راستہ ملا۔ یہ واحد کھڑکی تھی جو جام ہو چکی تھی۔ بمشکل کھڑکی کھولتا وہ جمپ لگا کر اندر اترا۔ وہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی کیونکہ یہ ایک کمرے اور ایک چھوٹے لاؤنج پر مشتمل تھا۔ جگہ جگہ سے پینٹ اترا تھا، جگ کی حالت بہت خراب تھی۔ کہاں وہ بنگلوں میں رہنے والی اور کہاں اب وہ اس حال میں رہ رہی تھی۔ صوفی کی نظر اس پر پڑی تو ڈر کر اچھلی، آپ اندر کیسے ہے؟ وہ غصے سے چیختی بولی، سمپل، جیسے تم میرے گھر سے بھاگی تھی۔ وہ چرانے والے انداز میں بولا تو دانت پیس کر رہ گئی۔ اب اسے صحیح معنوں میں سارنگ کی حالت کا اندازہ ہوا تھا۔ تم تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، پھر اچانک میں برا کیوں لگنے لگا؟ وہ طنزیہ انداز میں ابرو اچکا کر بولا، میری غلطی تھی سر، اپنی پسندیدگی کو محبت کا نام دے بیٹھی تھی۔ وہ تلخی سے ہنسی، مگر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں سر، پسند تو کچھ بھی آ رہا تھا، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ویسے سزا تو مل چکی ہے مجھے، دیکھ تو لی ہے آپ نے میری حالت۔ سارا خاموشی سے اسے سنتا گیا مگر بولا کچھ نہیں۔ صوفی اس کی خاموشی سے جھنجھلانے لگی تھی، آپ مجھ سے شادی کرو گی؟ ہوں؟ وہ ہونگ پن سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا شادی کرو گی؟ میری حالت دیکھنے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ حیرت ہے۔ اور وہ آپ کی لور کہاں گئی؟ وہ تلخی سے بولی، وہ بھی تمہاری طرح غلطی کر بیٹھا تھا، پیار توجہ اور احترام کو محبت سمجھ بیٹھا تھا، لیکن خیر اب میری بھی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ چلو اسی وقت، کیونکہ پھر تمہارے کاغذات بھی بنوانے ہیں، ہم لوگ شادی کے بعد پاکستان رہیں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ باہر جانے کو مڑا تو وہ بوکھلاتی اپنا ہاتھ کھینچ کے، ارے ارے، میرا جواب تو آپ نے جاننا ضروری نہیں سمجھا اور اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ اس کی بات سنتا وہ اسے کلائی سے کھینچتا اپنے قریب کر گیا، کیوں؟ کیا تم نہیں کرنا چاہتی تھی مجھ سے؟ اب میں راضی ہوں تو یہ نخرے کیوں؟ اپنی تپش دیتی سانسوں سے اسے جھلساتا اس کے مزید قریب ہوتا، سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اس کی نزدیکی قربت پر سرخ پڑتی اپنا سانس تک روکی۔ اس کا یہ دھونس بھرا انداز سے ڈرا رہا تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں محبت نہیں کرتی، پسند کرتی تھی آپ کو، بس اسی وجہ سے۔ وہ ہکلاتی بمشکل فکرہ مکمل کرتی سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ تو محبت نہ صحیح، پسندگی ہی صحیح، مجھے منظور ہے، محبت بھی ہو ہی جائے گی۔ وہ جیسے سب فیصلے کیے بیٹھا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوتی سوچ میں پڑ گئی۔ اسے سوچ میں گم دیکھ کر اس کے ماتھے پر آئی بالوں کی لٹ پیچھے کرتا ہلکے سے کھینچ کر اپنی طرف مزید کر گیا، مجھے سوچنے کا کچھ وقت ہے۔ اس کی گہری نظروں سے گھبرا کر پلکیں جھکاتی بولی۔ اس کے حصار میں وہ نازک چھوئی موئی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ چلو، میرے فلیٹ پر رہو گی تم، یہ جگہ تمہارے معیار کی نہیں۔ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا بولا، لیکن بس کوئی لیکن ویکن نہیں، بولو شادی یا پھر تب تک میرے فلیٹ پر۔
اس کا دھونس بھرا انداز دیکھ کر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ اب آپ مجھ سے سارے بدلے اس طرح لیں گے؟ جب میرے سر پہ میرے ماں باپ کا سایہ تک نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو آپ کو موقع مل گیا کہ آپ جو چاہے مرضی کریں۔ وہ غصے میں بولی تو وہ لب بھینچ کر اپنا غصہ قابو کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا اس وقت وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ تو کہتے رہو شادی کر لو اور آ جاؤ میرے ہتھیار کی چھاؤں میں، پھر میں سب کچھ تمہارا میں ہی ہوں گا۔ اس کی ہٹ درمی کو دیکھتے وہ بے بس ہوتی اسے دیکھنے لگی، جو بڑی فرصت سے اسے نہا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، بولتے ہی وہ سسکی رونے لگی۔ اس کی پیار بھری دھونس اور کچھ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وہ آخر مان ہی گئی تھی۔ وہ بھی تو پہلے یہی چاہتی تھی، پھر حالات کے بدلتے روپ کی وجہ سے ڈر گئی تھی، مگر اب وہ اسے ایک موقع دے کر دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ کا ولیج بہت خوبصورت ہے سر، وہ کار کی ونڈو سے ارد گرد کا جائزہ لیتی اشتیاق سے بولی۔ تو کار ڈرائیو کرتا سارنگ دل کھول کر ہنسا۔ اب تو سر بولنا بند کرو زوفی، کتنی بار کہہ چکا ہوں، اب اگر تم نے پھر سے سر بولا تو میں اس بار اپنے انداز میں سمجھاؤں گا۔ اسے گھورتے ہوئے میں نے خیکی سے بولا تو وہ گھڑبڑا کر سکھ چہرہ لیے پھر سے بھائی دیکھنے لگی۔ سارنگ نے سر ہلا کر ہنس دیا۔ ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، اپنے اس فیصلے سے بہت خوش تھے۔ سارنگ تو صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ اس لڑکی کو کھونے جا رہا تھا جو اسے دل و جان سے عزیز ہو چکی تھی۔ زوفی تو اپنی محبت پا کر خود کو آسمانوں پر محسوس کر رہی تھی۔ یہ سارنگ تو کوئی اور ہی سارنگ تھا جو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش تھے۔ آج وہ پاکستان آئے تھے اور اب سارنگ اپنے گھر کی طرف رواں تھا۔ دھڑکتے دل سے گیٹ کی بیل بجانے پر کچھ دیر کے بعد ہی ملازم نے دروازہ کھولا تو سارنگ کو دیکھ کر خوشی سے بولنا چاہا تو سارنگ نے اسے خاموش کروا دیا اور زوفی کو لیے اندر آیا۔ زوفی اتنی بڑی حویلی دیکھ کر دنگ رہ گئی، جو پرانے طرز پر بنی تھی۔ یہ تو کوئی تاریخی جگہ لگ رہی ہے سر۔ زوفی اوپ سوری، اس کی تنبیہ کرتی نگاہ کو سمجھتی زبان دانتوں تلے دبا کے لاؤنج میں داخل ہوئے تو صرف فریحہ بیگم اور جہانگیر صاحب دونوں بیٹھے نظر آئے، مگر ان دونوں کی نظر ان دونوں پر پڑتے وہ حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتے ان کی طرف بڑھے۔ سارنگ بیٹا تم یہاں؟ فریحہ بیگم روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، اور بابا آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ وہ فریحہ بیگم سے الگ ہوتا جہانگیر کے گلے لگا تو وہ اس کو خود میں بھینچ گئے۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے بیٹا، وہ نہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے خوش ہو کر بولے۔ لیکن زوفی پر نظر پڑی تو وہ مزید حیران اور پریشان ہوئے۔ ہی او، اس سے ملے، یہ میری بیوی ہے زوفی۔ وہ ان سے زوفی کا تعارف کرواتے ہچکچاتے بولے۔ زوفی تمہاری بیوی پر کیسے تم؟ وہ دونوں الجھن امیز نگاہوں سے دیکھتے بولے۔ زوفی جو انکل اور آنٹی کو سارنگ کے ماں باپ کے روپ میں دیکھ کر شوق تھی، فوراً سے فریحہ بیگم کے گلے لگتے زاروں کے تار رونے لگی۔ تو جہانگیر صاحب اور فریحہ بیگم بوکھلائے۔ وہیں سارنگ بھی ہونک پن سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو آتے ہی اس کے ماں باپ کے گلے لگی سالوں سے بچھڑی ہوئی ان کی بیٹی لگ رہی تھی۔ ارے زوفی بیٹا کیا ہوا؟ اور تم سارنگ کے ساتھ کیسے؟ کیا آپ لوگ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ وہ ان کو حیرت بھرے انداز میں دیکھتا بولا۔ ان سب کی الجھن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر زوفی نے اپنے اوپر قابو پاتے دھیرے دھیرے انہیں سب بتاتی گئی۔ جہانگیر صاحب تو غصے سے پاگل ہونے لگے۔ تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ آپ لوگ تب تک جا چکے تھے انکل، آپ کے گھر گئی تھی مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا، وہ اپنی سرخ ناک رگڑتی بولی۔ فریحہ بیگم اسے اپنے ہتھیار میں لیے بیٹھی تھی اور وقفے سے اپنی نم آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ اب فکر نہ کرے بابا، زوفی کو اس کا سب کچھ واپس ضرور ملے گا، میں اسے دلا کر رہوں گا۔ وہ ان کو شانت کرتا بولا۔ خیر ساری، تم نے ایک کام تو بہت اچھا کیا، ہماری کتنی خواہش تھی زوفی ہماری بہو بنے، مگر یہ ناممکن لگتا تھا، لیکن دیکھیے میرے صبر کا پھل کتنا خوبصورت ہے۔ وہ زوفی کا گال پیار سے چھوتے بولی تو جھمک گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بیگم، میں سارنگ کی زندگی میں پہلی دفعہ اس اچھے کام سے بہت خوش ہوں۔ سارنگ ان کی بات سنتا پہلے تو خوش ہوا، مگر پھر بات کا مطلب سمجھتے چیخ پڑا۔ کیا پاپا اتنے بڑے ہو گئے مگر عقل نام کی بھی چیز نہیں کوئی؟ اور زوفی سارنگ کی بنتی اس درگت پر کھلکھلا کر ہنسی۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا سارنگ کو یہ حالت دیکھ کر۔ پچھلے 2 ہفتے اس نے تنگ کر رکھا تھا اور وہ سرخ پڑتی جھنجھلا جاتی تو اس کی حالت سے خوب مزہ لیتا۔ دل کھول کر ہنس کر بیوی، ایک بار کمرے میں چلو، تمہیں اچھے سے ہنساؤں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں نے خیزی سے بولا تو اس کی ہنسی کو فوراً بریک لگ گئی۔ اس کی طرف دیکھ کے وہ مسکراتی فریحہ بیگم کی متوجہ ہوئی جو اس سے کچھ بول رہی تھی۔ اسے ایک مکمل فیملی مل چکی تھی، ایک ہنستا بستا گھر، ماں باپ اور محبت کرنے والا شوہر،
وہ خدا کا جتنا شکر کرتی کم تھا۔ کیا مطلب جو لڑکا یہاں رہتا تھا وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا؟ گل اچھمبے سے عورت کی بات سنتی بولی، مگر وہ تو شادی شدہ نہیں تھا۔ دیکھو لیڈی، 1 مہینہ ہوا تھا اس کی شادی کو۔ بیوی بڑی پیاری تھی، مگر یہ کچھ دن پہلے بولا اس نے کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ اب آگے کا مجھے کچھ نہیں معلوم، میرا وقت مزید برباد نہ کرو۔ بولتے ہی وہ ٹھک سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی اور غصہ ضبط کرتی وہاں سے نکلی۔ ایک تو میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا، کہاں گیا ہے یہ لڑکا؟ وہ سخت کوفت کا شکار ہوتی نکلی، مگر روڈ کراس کرنے کے چکر میں گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گری۔ وہ گاڑی میں بیٹھا جمیل نخوت سے پیچھے مڑ کر دیکھتا فوراً وہاں سے فرار ہو گیا۔ سڑک کے درمیان خون میں لت پت وہ زندگی کی سانسیں گن گن کر لیتی تڑپتی رہی۔ ختم شد۔